نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں رئیس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل بہار اردو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اردو کے فرسٹ ایئر کے پیپر میں کون سا سوال کیسے لکھنا ہے۔ یعنی پہلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہمارے پیپر میں کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ان سوالات کو ہم نے کتنا اور کیسے لکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک پیپر کے ذریعے یہ سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس سوال کو کس انداز میں تحریر کرنا ہے کہ آپ اس میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں یا آپ کو اس میں سے پورے نمبر مل سکیں۔ سوال کو ہم نے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ بس اس پیپر کو دیکھیں اور اپنا پیپر بالکل اسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ کون سا سوال کس انداز میں شروع ہو رہا ہے اور کس طرح سے مکمل ہو رہا ہے اور کتنے حوالے کس انداز میں دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس پیپر کے ہر سوال کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اور اس انداز میں اس کو حل کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ اردو میں بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں فرسٹ ایئر کے پیپر کے اندر۔ اگر حصہ انشائیہ کو دیکھیں تو حصہ انشائیہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو میرے پاس اس وقت پیپر موجود ہے تو اس میں سوال کی جو ترتیب ہے وہ طالب علم نے اپنے انداز میں رکھی ہے۔ یعنی اس نے یہ دیکھا ہے کہ جو سوال اس کو سب سے بہتر طریقے سے تیار تھا اس نے اس کو سب سے پہلے لکھا ہے، اور جو سوال اس کو اچھا تیار نہیں تھا یا جو سوال تھوڑا لینتھی تھا، طویل تھا، اس کو اس طالب علم نے بعد میں لکھا ہے۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ امتحان میں جائیں، امتحان میں بیٹھیں تو جو سوال آپ کو سب سے بہترین طریقے سے تیار ہو، یاد ہو اور جس میں آپ کوئی غلطی نہ کریں تو اس کو ہمیشہ سب سے پہلے لکھنا چاہیے، اور مختصر اور چھوٹا سوال پہلے لکھیں اور جو طویل سوال ہیں اس کو آخر میں لے جائیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس پیپر کا ایک تجزیہ، ایک ریویو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل اسی پیپر کو کاپی کرنا ہے اور اسی ترتیب سے سوالات کو لکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 2 سے حصہ انشائیہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا الف جز ہے، حصہ نظم کی تشریح ہے۔ اب حصہ نظم کے اندر 14 نظمیں شامل ہیں۔ ان 14 نظموں میں سے کسی بھی ایک نظم میں سے 2 شعر دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ یہ سوال کل 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے اندر 2 نمبر یعنی 1 نمبر نظم کا عنوان اور 1 نمبر شاعر کا نام، باقی 4 نمبر یعنی 8 نمبر آپ کے تشریح پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے آپ کے جو سوالیہ پیپر کے اندر کس نظم سے شعر آئے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر آپ نے نظم کا عنوان لکھ لینا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ یعنی آپ سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں گے، سرخی دیں گے، اس کے بعد آپ جز لکھیں گے، الف جز ہے، حصہ نظم لکھیں گے اور پھر نظم کا عنوان لکھیں گے جہاں سے وہ شعر پیپر میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ ان اشعار کو لکھیں گے جن کی تشریح آپ لکھ رہے ہیں۔ اکثر سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اشعار کو نہیں لکھتے اور تشریح شروع کر دیتے ہیں، تو اشعار کو لکھنا ضروری ہے۔ آپ شعر لکھیں، چاہے وہ مارکر سے لکھ دیں یا پین کے ساتھ لکھ دیں۔ مارکر سے لکھ دیں تو یہ زیادہ نمایاں نظر آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں کہ نظم کی جب تشریح کرنی ہے تو نظم کی تشریح کے اندر آپ نے مفہوم نہیں لکھنا، آپ نے اس کی سیدھی تشریح شروع کر دینی ہے۔ تشریح لکھیں، اس کے سامنے تفصیلیہ کی علامت لگائیں اور اس کے بعد آپ اپنی تشریح شروع کر دیں۔ ابتدا میں مختصراً جب آپ تشریح لکھیں تو اس میں شعر کا تعارف کروائیں جو کہ 2 یا 3 لائنوں پر مشتمل ہو، اور پھر ان اشعار کی تشریح اس ترتیب کے ساتھ آپ لکھتے چلے جائیں۔ ایک نظم کے ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اگر آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی لکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تقریباً 2.5 سے 3 صفحے پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ یعنی کوشش کریں کہ 3 صفحے پر یہ تشریح، دونوں تشریح اگر اشعار کی لکھ رہے ہیں تو یہ 3 صفحے پر مشتمل ہو، جس کے اندر 3 حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک حوالہ یہاں پر موجود ہے، ایک حوالہ دوسرے صفحے پر موجود ہے، جبکہ جو تیسرا حوالہ ہے وہ یہاں پر تیسرے صفحے پر موجود ہے۔ تو حصہ نظم کے اندر آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 10 نمبر کے سوال میں 3 صفحے، دستے کے 3 صفحے آپ نے لکھنے ہیں، جس میں 3 حوالے بیان کریں، 3 حوالے اس میں شامل کریں، اور اس میں ایک شاعر کا نام اور ایک نظم کا عنوان، یعنی 1 نمبر آپ کو نظم کا عنوان اور شعر کا نام کا ملے گا، جبکہ 8 نمبر کی آپ کی اس انداز میں تشریح ہونی چاہیے، تو آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر مل سکتے ہیں۔ اسی سوال کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے بے جز۔
بے جز کے اندر حصہ غزل جو کہ 14 غزلیں ہیں، یعنی کل ہمارے سلیبس کے اندر 7 شعر موجود ہیں جن کی 14 غزلیں شامل ہیں، تو اس میں سے آپ نے شعر کا نام لکھنا ہے سب سے پہلے، جس غزل کے اندر سے شعر آئے ہیں تو اس کا نام لکھیں، یعنی شعر کا نام ہے، اس کے بعد آپ وہ شعر لکھیں، غزل کی تشریح لکھتے ہوئے اس کا مفہوم ضرور درج کریں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے مفہوم لکھیں اور پھر اس کی تشریح لکھیں۔ تشریح ایک صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، یعنی ایک شعر کی تشریح ایک صفحے پر مشتمل ہو، یعنی صرف تشریح ایک صفحے پر مشتمل ہو، شعر کا نام یا مفہوم یا شعر اس کے علاوہ ہیں۔ اس میں پہلے شعر کے اندر آپ شعر کا تعارف لکھیں، اس کے بعد دوسرا شعر شروع کریں، دوسرا شعر لکھیں، پھر اس کا مفہوم لکھیں، پھر اس کی تشریح لکھیں، پھر اسی طریقے سے تیسرا شعر لکھیں، اس کا مفہوم لکھیں، پھر اس کی تشریح لکھیں، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ۔ اور ہر شعر کی تشریح ایک صفحے کی ہونی چاہیے، اور اس میں کم از کم ایک حوالہ اور زیادہ سے زیادہ 2 حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، بے جز حصہ غزل میں سے 3 شعر آتے ہیں، یعنی ہر شعر کے 3 نمبر ہیں، 1 نمبر شعر کا نام کا ہے، اور ساتھ آپ نے جو ہے وہ مفہوم اس کا ضرور بیان کرنا ہے۔ شعر کا تعارف صرف ایک ہی دفعہ آپ ابتدا میں لکھیں گے، یعنی جو سوال نمبر ہمارا 2 ہے اس کا جو بے جز ہے، اس میں جو چونکہ آپ نے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ لکھنی ہے، تو پہلے شعر کے اندر صرف شعر کا تعارف آپ نے لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 2 اس طرح سے ہمارا مکمل ہوتا ہے، جو کہ 20 نمبر پر مشتمل ہے، حصہ نظم کے اشعار کی تشریح اور حصہ غزل کے اشعار کی تشریح۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 پیراگراف کی تشریح پر مشتمل ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 3 کہ یہ پیراگراف کی تشریح پر مشتمل ہے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہے جو انتہائی اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو اس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، سوال نمبر 3 لکھیں، وہ پیراگراف آپ منتخب کر لیں جس کی آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے، کیونکہ یہ سوال 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ حوالہ متن لکھنا ہے۔ 2 نمبر کا حوالہ متن ہے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے، اور 10 نمبر کی اس کے پیراگراف کی صرف تشریح ہے۔ میٹرک سے اکثر طالب علم جب یہاں آتے ہیں فرسٹ ایئر کے اندر، تو وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کر دیتے ہیں، جیسے وہ حل لغت کو شامل کر دیتے ہیں یا خط کشیدہ الفاظ کے معنی وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سوال تھوڑا مختصر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال مکمل طور پر 15 نمبر کا سوال، جہاں سے اب سوال نمبر کی ہیڈنگ دیتے ہیں وہاں سے لے کر یہ سوال مکمل 3 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی ایک صفحہ آپ کا یہاں پر موجود ہے، یہاں سے تشریح شروع کی، ایک صفحہ یہ موجود ہے، جبکہ ایک صفحہ آپ کے پاس یہ موجود ہے، تو 3 صفحے کم از کم یہ سوال لازمی ہونا چاہیے۔ 3.5 صفحے تک بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں اس پیپر کے اندر یہ سوال 3.5 صفحے پر پہنچ چکا ہے۔ اب اس کو لکھنا کس انداز میں ہے؟ تو سب سے پہلے ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن کے اندر بنیادی طور پر 2 چیزیں شامل ہیں جس کے آپ کو پیپر میں نمبر ملتے ہیں، ایک ہے سبق کا عنوان اور دوسرا ہے مصنف کا نام۔ اس کے علاوہ آپ 2 چیزیں اضافی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر سبق کی صنف بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے نمبر نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو درست لکھتے ہیں تو اچھا تاثر جاتا ہے، اگر آپ اس کو غلط لکھتے ہیں تو پھر آپ حوالہ متن کے اندر سے بھی اپنے نمبر کٹوا بیٹھتے ہیں۔ یہ 2 نمبر کا حصہ ہے، یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، بالکل اسی انداز میں آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے 3 نمبر کا، وہ ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے سیاق و سباق کے اندر معمولی سے بھی غلطی کر لی تو آپ کو اس کے نمبر بالکل نہیں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ پیراگراف سبق کے جس حصہ سے آیا ہے تو آپ نے اس کی شناخت کروانی ہے، یعنی یہ پیراگراف کہاں سے آیا ہے، اس سے پہلے والی باتوں کو آپ نے بیان کرنا ہے اور اس کے بعد والی باتوں کو بیان کرنا ہے، یعنی آپ نے اس پیراگراف کی شناخت کروانی ہے۔ آپ اس کے 3 حصے بنائیں، ایک حصے میں آپ لکھیں کہ زیر تشریح پیراگراف سبق کے فلاں حصے سے لیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیراگراف تقریباً ابتدائی حصہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف بنائیں جس میں اس پیراگراف سے پہلے والی باتوں کو بیان کریں، تقریباً 3 یا 4 لائنوں میں۔ پھر تیسرا حصہ بنائیں جس کے اندر آپ اس پیراگراف کے بعد والی باتوں کو بیان کریں۔ اس طرح سے سیاق و سباق آپ کا زیادہ سے زیادہ 12 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے اور کم از کم سیاق و سباق 8 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی 12 لائنوں سے زیادہ نہ ہو اور 8 لائنوں سے کم نہ ہو۔ اور یہاں پیپر پر دیکھ لیں، اس کا جو خاکہ ہے وہ بالکل اس انداز میں ہونا چاہیے کہ تینوں حصے ہمیں الگ الگ نظر آئیں۔ تو سیاق و سباق کے 3 نمبر ہیں، اس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں اور پیراگراف کی شناخت نہیں کرواتے تو آپ کو اس کے نمبر بالکل نہیں ملتے۔
اور کم از کم آپ نے یہ درست ضرور بتانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصہ سے لیا گیا ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلا ہی پیراگراف پیپر کے اندر آ جاتا ہے سبق کا، تو آپ بس یہ بتائیں کہ یہ پہلا پیراگراف ہے اور اس کے بعد والی باتوں کو 8-10 لائنوں میں بیان کریں۔ کسی بھی صورت میں چاہے پہلا پیراگراف ہو یا آخری پیراگراف ہو، کم از کم 8 زیادہ سے زیادہ 12 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تیسرا حصہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے تشریح کا۔ اس سوال کا جو تیسرا حصہ ہے وہ تشریح کا ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں، سب سے پہلے مصنف کا تعارف لکھیں بالکل مختصر انداز میں 2 یا 3 لائنوں کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے اسی پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، نہ کہ آپ نے پورے سبق کو وہاں پر بیان کر دینا ہے۔ ہمیشہ پیپر کے اندر اس پیراگراف کو دیا جاتا ہے کہ جو انتہائی اہم ہوتا ہے، آپ نے اسی کی وضاحت کرنی ہوتی ہے 2 صفحے کے اندر، اور اس میں مناسب نثری یا شعری حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ شعری یا نثری حوالے دیتے ہیں تو اس سے پیپر جب آپ کا چیک کیا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن وہ حوالے آپ کے اس پیراگراف کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہ 15 نمبر کا سوال ہے، تشریح کا سوال ہے، اور یہ تشریحات والے ہی ایسے سوال ہیں کہ جن کے اندر سے زیادہ نمبر کٹتے ہیں۔ اس کو غور سے دیکھ لیں، اسی انداز میں اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 3.5 صفحے کا یہ سوال ہونا چاہیے، جس میں 3 حوالے کم از کم آپ شامل کریں، چاہے وہ شعری حوالے ہوں، درست شعری حوالے ہوں، یا چاہے وہ نثری حوالے ہیں، تو ان کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ سوال آپ نے کس انداز میں اور کس ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہمارے پاس موجود ہے سبق کے خلاصے کا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ 2 خلاصے پیپر میں آتے ہیں، 2 سبق دیے جاتے ہیں، جس میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سبق کا خلاصہ، سب سے پہلے سبق کا خلاصہ کی آپ ہیڈنگ دیں گے، عنوان دیں گے، پھر سبق کا عنوان لکھیں گے، یعنی جس سبق کا آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں اپنی مدد آپ، پھر مصنف کا نام لکھیں گے، سر سید احمد خان۔ 1 نمبر مصنف کا نام کا ہے اور باقی 9 نمبر سب کی خلاصے کے ہیں۔ خلاصے کے اندر کوئی بھی اضافی بات آپ نے نہیں شامل کرنی، بلکہ اس سبق کو بھی مختصر آپ نے بیان کرنا ہے اس سبق کی مناسبت سے۔ خلاصہ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ جتنا سبق ہے اس کا 1/3 آپ نے لکھنا ہے، یعنی اس کو مختصر کر دینا ہے۔ اس میں کوئی حوالہ شامل نہیں کرنا، کوئی اضافی واقعہ یا کوئی اضافی بات شامل نہیں کرنی، ورنہ آپ کا خلاصہ غلط ہو جائے گا، بلکہ اس کو بھی مختصر کرنا ہے۔ تو یہاں حصہ نثر کے اندر، فرسٹ ایئر کے اندر آپ کے جو سبق ہیں ان کے خلاصے تقریباً 2 سے 2.5 صفحے تک جاتے ہیں، کیونکہ وہ سبقوں کی نوعیت کچھ اس انداز کی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے 2.5 صفحے کا یا 2 صفحہ کم از کم آپ نے ایک خلاصے کا بنانا ہے۔ 2 سے 2.5 صفحے کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، اور اس میں جو اہم الفاظ ہیں ان کو آپ مارکر سے نمایاں کرتے چلے جائیں، پیراگراف بناتے چلے جائیں، اور مکمل سبق کو آپ نے 2.5 صفحے میں بیان کریں۔ 2.5 صفحے نہیں لکھنے، بلکہ آپ نے اس نثری سبق کو 2.5 صفحے میں بیان کرنا ہے، اس کی اہم باتوں کو۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اگر آپ بہتر انداز میں لکھتے ہیں، صحیح ترتیب سے لکھتے ہیں، اور 2.5 صفحے میں اچھا سبق اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس میں پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ صرف تشریحوں والے ایسے سوال ہیں جیسے نظم کی تشریح ہے، غزل کی تشریح ہے، پیراگراف کی تشریح، ان میں سے نمبر کٹتے ہیں۔ خلاصے کے اندر آپ پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ خلاصے کا ایک انداز دیکھ لیں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ خلاصہ لکھیں تاکہ آپ کو پیپر کے اندر پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہمارے پیپر کے اندر موجود ہے وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 5، سب سے پہلے آپ نظم کا عنوان لکھیں، اس کے بعد شعر کا نام لکھیں، پھر اس کا خلاصہ لکھیں، اور یہ بھی آپ نے اسی نظم کا خلاصہ لکھنا ہے، اور اس میں کوئی بھی اضافی بات شامل نہیں کرنی، بلکہ اس نظم کے ہر شعر کو مختصر اس میں شامل کرتے چلا جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظموں کے اندر بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی نظم کا خلاصہ 10 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 سطروں پر مشتمل یہ خلاصہ لکھیں۔ 10 لائنیں بہت بہترین ہیں، آپ 10 لائنوں میں اگر لکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 سطروں میں آپ اس کا خلاصہ لکھیں، تو 12 سے یعنی 8 سے 12 لائنوں کے درمیان آپ نے اس انداز میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 خلاصے کا بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جس میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہمارے پاس مکالمہ نویسی کا سوال ہے۔ یہ اس میں چوائس ہوتی ہے، یا پیپر میں مکالمہ آتا ہے یا پھر پیپر کے اندر رداد آتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے طالب علموں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مکالمہ لکھیں، کیونکہ رداد آپ اتنی اچھی لکھیں گے نہیں اور اس میں کوئی کمی رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پھر آپ کو نمبر کم ملے۔
جبکہ مکالمہ اگر آپ اچھے انداز میں درست پیٹرن کے ساتھ لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو پورے نمبر دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ دیں، پھر مکالمہ نویسی، یہاں پر آپ مکالمے کا عنوان بریکٹس کے اندر شامل کریں اور اس کا پس منظر لکھیں کہ جس موضوع پر مکالمہ ہے وہ دو شخصیات کی ملاقات آپس میں کیسے ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مکالمے کا آغاز کریں۔ دو دوستوں کے درمیان ہے یا دو شخصیات کے درمیان ہے، مکالمہ آپ کا 2.5 سے 3 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے، یا پھر اس میں کم از کم ہر شخصیت کی دوسرے شخصیت سے جو بات ہے وہ 15 دفعہ ہونی چاہیے، کم از کم 15 سے 20 دفعہ گفتگو کریں۔ مکالمہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے، طویل مکالمے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر شگفتگی ہونی چاہیے، اس کے اندر مزاح کو شامل کریں، دلچسپی کا عنصر اس میں موجود ہونا چاہیے کہ مکالمہ پڑھتے ہوئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، اور لفظوں کی ترتیب آپ بہترین بنائیں۔ اس میں حوالے شامل کریں، 2 سے 3 حوالے شامل کیے جا سکتے ہیں، اگر زیادہ نہیں تو ایک حوالہ اس میں ضرور شامل کریں۔ 2.5 سے 3 صفحے کا ایک بہتر مکالمہ مکمل کرنے کے بعد گفتگو دو شخصیات میں مکمل لکھنے کے بعد پھر اس کا اختتامی منظر بیان کریں۔ تو بالکل اس انداز میں آپ نے اس سوال کی ترتیب بنانی ہے کہ کیسے مکالمے کو شروع کیا ہے، اور 2.5 صفحے کے اندر 15 سے 20 مکالموں میں آپ نے اس مکالمے کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہمارا دراصل جو ہے وہ درخواست نگاری یا رسید کے اوپر مشتمل ہے۔ یہاں میرے پاس رسید موجود ہے، اگلے لیکچر میں آپ کو درخواست کیسے لکھنی ہے، کیونکہ وہ بہت اہم سوال ہے اور 10 نمبر حاصل ہوتے ہیں اس میں سے، اور 5 نمبر مخصوص ہیں تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن اگر پیپر میں رسید آ جاتی ہے تو رسید کا طریقہ کار یہاں پر موجود ہے کہ آپ نے اس کو کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ درخواست کو اچھے سے تیار کریں، رسید بھی آپ کو لکھنی آنی چاہیے۔ تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اس میں بھی آپ پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری سوال ہے وہ ہے تلخیص نگاری کا سوال نمبر 8۔ یہاں آپ رفع عمل اسی صفحے پر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا انداز جب آپ لکھیں اصل جگہ پر تو سوال نمبر 8 لکھا، کل الفاظ گننے ہیں، ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جو 100-150 لفظوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، آپ اس کے لفظ گنیں۔ سب سے بہترین طریقہ، اکثر بچے اس کی سطریں گن لیتے ہیں، لائنیں گن لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر کچھ فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ تلخیص کا مطلب ہے کہ آپ نے تلخیص کو اس پیراگراف کا 1/3 بیان کرنا ہوتا ہے، یہ بھی خلاصے کی ایک شکل ہے۔ کل الفاظ لکھیں، پھر تلخیص شدہ الفاظ لکھیں، یعنی کل الفاظ اگر آپ نے اس پیراگراف کے 116 گنے ہیں تو تلخیص میں آپ 116 پر 3 پر تقسیم کر لیں، تو جو لفظ بنتے ہیں آپ نے تقریباً اتنے لفظوں میں 1-2 کم زیادہ ہو سکتے ہیں کرنی ہے۔ پھر تلخیص کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا ایک مناسب عنوان تجویز کرنا ہے۔ عنوان ایک ہی دیں، ایک سے زیادہ عنوان نہ دیں۔ 2 نمبر عنوان کے ہوتے ہیں جبکہ 8 نمبر آپ کو تلخیص کے پیراگراف کے ملتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو سوالات ہیں یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس پیپر کو غور سے دیکھیں اور پھر اس طرح سے لکھنے کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر میں بڑی آسانی کے ساتھ 90 سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو کے پیپر کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے پیپر کو کس انداز میں لکھنا چاہیے اور کس طرح سے لکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ ہر سوال کو اگر اتنا لکھتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ 2.5 گھنٹے کے اندر اپنا حصہ انشائیہ مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ بس جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آسان سوال ہیں ان کو پہلے لکھیں، مختصر سوال پہلے لکھیں اور تشریحات کے سوالات کو بالکل آخر میں لکھیں تاکہ آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو سکے۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ درخواست نویسی پر بات کریں گے، کیونکہ وہ بڑا اہم سوال ہے کہ درخواست کیسے لکھنی ہے اور کس جگہ پر کس غلطی سے ہمارے نمبر کٹتے ہیں اور کس ترتیب کو ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور اپنی درخواست کو مکمل کرنا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔